السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ اصل میں ابھی کچھ باتیں چل رہی ہیں شوکت مرد کی جو وکیل ہے لائر رستم ملک کے حوالے سے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں اس کی دو رسپانسبلٹیز تھی، ایک تو یہ کہ شوکت مروت اور اس کی جو بہن ہے کائنات مسعود، اس کی بیل آؤٹ کرانا، جو جس کے لیے اس نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ وکیل پہلے سے ہوتا، جس طرح پہلے ایک ٹیم تھی، وہ بار بار جو ہے وہ ٹائم بھی ضائع کر رہی تھی اور ہر دفعہ ہر کام مطلب ایک سائن کرنا ہوتا تو انہوں نے پیسے مانگنے تھے، پھر بہت زیادہ ان کی جو ہے فیسیں تھی، بہت زیادہ ان کے جو ہے ڈیمانڈس تھے، اور قدم قدم پہ وہ مطلب ایک قدم اٹھا لیا اگلا وہ اٹھاتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں پیسے چاہیے۔ تو پھر اس ٹیم نے جو ہے نا وہ کھلا کے اس ٹیم نے بہت ٹائم ضائع کیا ہے اسمارٹ کا۔ اس کے بعد جب سے یہ رستم علی صاحب آئے ہیں، اس نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ دیکھیے یہ پلے بارگین سائن ہونا، یہ بھی اس کے مرہون محنت ہے، اور اس نے بہت لمیٹڈ ٹائم میں، کم وقت میں مطلب ہے کہ کمپنی اور نیب کے درمیان ایک برج کا کردار اس نے ادا کیا ہے، اور یہ سیٹلمنٹ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس نے کروا دی۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ پہلے سے ہوتے تو آج شاید شوکت صاحب باہر ہوتے۔ یہ ایک تو اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ کمپنی کے یہ مین کام کے شوکت اور اس کی بہن کو بیل آؤٹ کروانا، نیب کے ساتھ سیٹلمنٹ کروانا۔ سیٹلمنٹ تو ہو گئی، اب انشاءاللہ اس کی صرف بیل باقی ہے۔ تو اس کی ایک ایڈیشنل پوسٹ بھی ہے، ایک اضافی بوجھ بھی شوکت نے اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے، وہ ہے وکیل اس کیس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک ڈائریکٹر بھی تھے، ٹھیک ہے نا، تو لیگل ٹیم کے وہ ڈائریکٹر تھے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہونا اس طرح چاہیے کہ جو لیگل ٹیم کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ کمپنی سے سیلری رہتا ہے، اور پھر وہ کوئی اور کام نہیں کرتا۔ اس کی کام یہ ہوتا ہے کہ صرف کمپنی کے میٹرز کو وہ سولو کر رہے ہیں، چاہے جتنے بھی ہو، چھوٹے چھوٹے امپلائیز کے اوپر جو کیسز بنے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہو، ایسے مطلب ہزاروں کیسز۔ اس کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے امور کی دیکھ بھال کرنا۔ یہ اس کو ایک پوسٹ ملی تھی۔ تو ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شوکت صاحب نے اس کو ہٹا دیا ہے، تو میں تھوڑا کلیئر کرتا چلوں، اس کو اس کام سے نہیں ہٹایا جو یہ کر رہا ہے، اس کی شوکت صاحب کی بیل اور اس کی سسٹر کی، وہ ابھی بھی اسی کے پاس ہے۔ تو جس چیز سے اس کو ہٹایا گیا ہے وہ صرف جو ایڈیشنل اس کی ڈائریکٹر والی پوسٹ تھی لیگل کی، اس سے اس کو ہٹایا گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ کمپنی کے اور بھی بہت سارے میٹرز تھے، بہت سارے کام تھے، تو وہ اس سے ہو نہیں رہے تھے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ تو شوکت صاحب نے اس کو جو ہے نا ڈائریکٹر والے پوسٹ سے ہٹا دیا، جو اضافی ایک عہدہ تھا جس کی ایک الگ سیلری ہوتی ہے۔ تو اب صرف مطلب ہے کہ وہ اسی کیس کو لے کے جو ہے نا، بس اسی کیس کو لے کے جو ہے وہ جائے گا کمپنی کے ساتھ۔ اس کا کوئی امپلائی والا اس کا سیٹ اپ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، باقی یہ کیس کو ابھی بھی ہینڈل کر رہا ہے، پہلے بھی ہینڈل کر رہا تھا، اور اچھا بندہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رستم ملک صاحب جو تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ پیسے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمپنی سے، وہ کام نہیں کر رہا، پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ ریٹ پٹیشن 400 بائی ہائی کورٹس میں اس نے اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو تھوڑا اس بات کو سمجھنے کی، کلیئر کرنے کی ضرورت تھی، تو میں وائس کر رہا ہوں کہ بنا تحقیق کے اس طرح باتیں کرنا مناسب نہیں میرے خیال میں۔ تو جس طرح پہلے لائرس تھے، اس کی میں نے ڈیفائن کر دیا کہ ایک قدم جب اٹھاتے تھے تو اگلا قدم اٹھانے سے پہلے وہ شوکت صاحب سے پیسے کا مطالبہ کرتے تھے، تو بڑا ہی انہوں نے ٹائم ضائع کیا ہوا ہے، اور اس کا پیسے بھی بڑے ضائع کیے کمپنی کے، وہ تو پھر بعد میں چینج کر دیے گئے تھے۔ لیکن اس وکیل میں جو ہے نا رستم ملک میں یہ بات نہیں ہے، اس نے ابھی تک پیسے لیے ہی نہیں ہیں، اور اس نے شوکت صاحب کے سامنے یہ بات کہی ہے کورٹ کے اندر کہ دیکھیں آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، آپ ایک کمزور حالت میں ہو۔ ظاہری بات ہے جب ایک بندہ کیسز ہو، جیل کے اندر ہو، چاہے وہ بہت ہی مضبوط ہو، لیکن جب وہ اندر ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی جو ہے نا کمزوری سے میں فائدہ نہیں لوں گا، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی فائنانشل مسئلے ہیں کیونکہ آپ اندر ہو، تو میں آپ سے رقم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ حالانکہ ایسے وقت میں جو ہے لوگ ناجائز فائدہ لے سکتے ہیں، جس طرح پہلے وکلاء نے لیا، لیکن رستم صاحب کی یہ مہربانی بھی ہے کہ اس نے اب تک یہ نہیں کہا۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ جب آپ باہر آئیں گے، شوکت صاحب کو اس نے سامنے یہ بات کہی ہے، تو میں آپ سے تب جو ہے نا اپنے فیس کے پیسے لوں گا،
وہ اس وقت جب آپ باہر آئیں گے. تو جب تک آپ اندر ہیں مجھے بھی پتہ ہے کہ پھر آپ کے لیے مسئلے پہلے بھی بہت ہیں. میں آپ کے لیے مسئلہ نہیں بناؤں گا. میں ایمانداری کے ساتھ آپ کا کیس لڑ رہا ہوں اور لڑوں گا بھی. اور آپ کو میں ایک دفعہ باہر لے کے آؤں گا. باقی آپ باہر آ جاتے ہیں نا تو وہ پھر بات کی بات ہے کہ مجھے آپ اتنے فیس دینی ہے, کتنی دینی ہے یا نہیں دینی. تو یہ بات ہے ہی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیسوں کے لیے وہ یہ کر رہا ہے. پیسے تو اس نے خود ابھی انکار کیا ہوا ہے لینے سے کہ مجھے ابھی فی الحال پیسے چاہیے ہی نہیں ہے. میں خود شوکت سے لے لوں گا جب وہ باہر آ جائیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ شوکت صاحب نے اس کو صرف اپنے جو ایکسٹرا ایڈیشنل ایک پوسٹ تھی کمپنی کی طرف سے ڈائریکٹر والی, لیگل ایڈوائزر ٹیم کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے, تو اس سے صرف اس کو پوسٹ پونڈ کیا ہوا ہے, اسے ہٹایا گیا ہے. وہ اس لیے کہ اس کے پرسنل میٹرز اور بہت سارے کیسز تھے. تو شوکت نے کہا کہ جب میں آپ کو باہر آ کے تنخواہ بھی آپ کو لیگل ایڈوائزر کی میں دوں گا اور آپ مطلب کام جو ہے دوسرے لوگوں کے بھی آپ کام کر رہے ہو تو یہ پھر مناسب بات نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے صرف اس کو ہٹایا گیا ہے. اور وہ خود بھی اس چیز پہ ایگری تھا کہ میں جو ہے نا مطلب ہے کہ ابھی کمپنی کے جو بہت سارے کام ہیں وہ آگے ہونے ہیں, فی الحال نہیں ہے. جب آپ باہر نکلیں گے تو تب ہوں گے. تو فی الحال تو میں دوسرے کام کروں گا کیونکہ آپ کے کام تو ابھی پینڈنگ میں ہے. جب آپ باہر آئیں گے تو بہت سارے کیسز لوگوں پہ جن لوگوں نے کرپشن کی امپلائز کے اس پہ اوپر کریں گے تو وہ تو میں تب ہینڈل کروں گا. لیکن جب تک اندر ہو تو میرے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہے نا کیسز ایز اے وکیل جو ہے نا, میں تو آپ کے ایک کیس کے لیے بھی تو صرف نہیں بیٹھ سکتا. تو وہ اس کی بات بھی ٹھیک تھی. اور شوکت صاحب نے بھی اس چیز پہ ایگری کر دیا کہ ٹھیک ہے جیسے ہی میں باہر آتا ہوں تو آپ سے میں دوبارہ رابطہ کر لوں گا ایز اے ڈائریکٹر لیگل ٹیم. اگر آپ اس چیز پہ حامی بھرتے ہیں کہ میں صرف ایسے مارٹ کے ریلیٹڈ کیس سولو کروں گا, ہم آپ کو پے کریں گے, باقی کسی کا جو ہے نا ایسے مارٹ کے علاوہ کوئی کیس آپ نہیں لیں گے, تو تب وہ ایک الگ بات ہے. وہ جب شوکت صاحب باہر آتے ہیں تو اس کو دوبارہ بھی لیگل ایڈوائزر اس کے ٹیم کا ڈائریکٹر بنوا سکتے ہیں اگر رستم صاحب بھی اس پہ ایگری ہو. تو یہ بات تھی ٹوٹل. باقی اللہ خیر کریں گے ان شاء اللہ. چاروں صوبوں سے جو ہے نا وکیل ایک دو دن کے اندر ہائر ہو جائیں گے ریٹ پٹیشن کے لیے. نیب والا معاملہ تو ابھی نہیں ہے مسئلہ, وہ تو ان شاء اللہ حل ہو گیا ہے. اب صرف جو ہے نا فیارز والا مسئلہ باقی ہے. تو اس کے لیے چاروں صوبائی ہائی کورٹ جو ہے نا اس میں ریٹ پٹیشن کی جائے گی باقاعدہ. ایک دو صوبے سے وکیل ہائر بھی ہو گئے ہیں, باقی سے بھی انشاءاللہ وہ مل جائیں گے. تو انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ریٹ پٹیشنز ہو جائیں گی. باقی ایک ہفتہ ہے یا کتنے دن کم و بیش لگ جائیں گے. ایف آئی آرز جو ہیں وہ انشاءاللہ نیب کی چارج شیٹ پہ چلے جائیں گے. تو شوکت صاحب بھی باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ. پھر مسئلہ سارا جو ہے نا انشاءاللہ حل ہو جائے گا.